بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے دوران پیٹ میں گیس پیدا کرنے والی اشیاء سے پرہیز کریں، جیسے مرغ غذائیں، آلو، بھنڈی، گوبھی، ماش اور چنے کی دال وغیرہ۔ سموسے رول کو فریز کرتے وقت سموسے آپس میں چپک جاتے ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر تھوڑا سا کارن فلاور یا میدا چھڑک کر اس کو فریز کیا جائے تو چپکیں گے نہیں۔ جتنا پانی یا شربت پینا ہو، کچھ کھانے سے پہلے پی لیں یا بعد میں۔ افطاری کے فوراً بعد چائے پینے سے گریز کریں۔ پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ سحری کے وقت رات کی بچی ہوئی باسی روٹی دہی کے ساتھ کھائیں، اس سے پورا دن بھوک پیاس نہیں لگے گی اور روزے کی حالت میں کمزوری اور سستی محسوس نہیں ہوگی۔ رمضان میں روزے رکھنے کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور سخت گرمی میں جسم میں پانی کی کمی ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ سحری اور افطاری میں دونوں میں پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ سحری کھانے کے لیے ہمیشہ جلدی اٹھیں تاکہ وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے آپ کو جلدی کھانا نہ پڑے۔ سحری میں دہی کے اوپر تھوڑی سی کالی مرچ چھڑک کر کھانے سے پورا رمضان آپ سمارٹ اور تندرست رہ سکتے ہیں۔ اکثر اوقات بہت سارے لوگ سحری میں کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ سحری سے پہلے یا بعد میں گندم سے بنا ستو کا شربت پئیں، چینی کی جگہ شکر کا استعمال کریں۔ آپ کو سارا دن بھوک نہیں لگے گی اور شربت افطاری میں بھی پی سکتے ہیں۔ افطار کے وقت فوراً ٹھنڈا پانی پینے سے معدے میں گیس اور جگر میں ورم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر کھجور کھا کر سادہ پانی پی لیا جائے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ پورے رمضان کے دنوں میں جتنا بھی بیسن کا استعمال کرنا ہو، پہلے بیسن کو چھان کر رکھ لیں تاکہ روزانہ کے استعمال کے وقت بیسن چھاننا نہ پڑے۔ رمضان سے کچھ دن پہلے ہی آپ سارا لہسن ادرک کا پیسٹ بنا کر رکھ لیں، اس سے بھی کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ سموسے رول کو فریز کرتے وقت سموسے آپس میں چپکتے ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر تھوڑا سا کارن فلاور یا میدا چھڑک کر اس کو فریز کیا جائے تو یہ چپکیں گے نہیں۔ نسرین میں مالٹے کا رس ملا کر آنکھوں کے گرد لگانے سے آنکھوں کے سیاہ حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ چھینک کو روکنے سے آپ کو ذہنی دباؤ اور جسم درد اور دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ نماز تراویح اور دوسری عبادت کے لیے جب آپ افطاری کے بعد باہر جائیں تو پانی کی بوتل ساتھ لے کر جائیں اور تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں تاکہ دن بھر پانی کی کمی جسم میں ہو وہ پوری ہو جائے۔ سہاسنا کے پتوں کی چائے بنا کر پینے سے فالج کے مرض میں آرام ملتا ہے۔ افطار میں ایسے پھل کا استعمال کریں جس میں پانی کی وافر مقدار موجود ہو، مثلاً تربوز، خربوزہ، سنترا، انگور، انناس وغیرہ۔ افطاری کی اشیاء تلتے وقت تیل کم جذب ہو، اس کے لیے جب بھی آپ رول، سموسے، پکوڑے تلیں تو سب سے پہلے کڑھائی میں تیل ڈالیں اور آدھا چمچ لیموں کا رس ڈال دیں، پھر افطاری کا سامان تلیں، تیل کم جذب ہوگا۔ سحری میں 1 کپ دہی میں آدھا چمچ الائچی پاؤڈر مکس کر کے کھانے سے نہ تو پیٹ بھوکا رہتا ہے، نہ بدہضمی ہوگی، نہ ہی پیٹ اور سینے میں جلن ہوگی۔ پراٹھا ضرور کھائیں، مگر اس کو دہی کے ساتھ استعمال کر لیں تاکہ پیاس زیادہ نہ لگے اور ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ رمضان میں افطار کے فوراً بعد ورزش یا جم کرنا نقصان دہ ہے۔ رمضان جسم کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے لیے ورزش سحری سے پہلے یا افطار کے کھانے کے 2 گھنٹے بعد کریں۔ افطار میں پانی سے بنا شربت، دہی اور پھلوں کے رس کا زیادہ استعمال کریں۔ دودھ سے بنے مشروبات کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے بدہضمی کا سامنا ہوتا ہے۔ افطار سے 30 منٹ بعد مستقل چہل قدمی کریں، چاہے تو اپنے گھر کے اندر ہی کریں۔ روزانہ سحر میں دہی کو کالی مرچ ڈال کر استعمال کریں، یہ وزن کو گھٹانے کا کام کرتی ہے۔ آلو بخارے کا شربت جسم کو شیپ ان کرنے میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ سموسے، پکوڑے اور چپس کا استعمال روزانہ نہ کریں۔ رات کو ایک بار زیرے سے بنی ہوئی ہربل ٹی ضرور پئیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز میں اس رمضان کی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان ٹپس سے فائدہ اٹھا سکیں۔